پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ مہمانوں کی آمد جو ہے وہ جاری ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے.
لیڈر جن کا تعلق اسی مٹی اسی دھرتی سے ہے، جناب راشد حمید صاحب کو تالیوں کی گونج میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب راشد حمید پٹواریوں کے سر کی پگ جناب شوکت محمود قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب شوکت محمود قاضی صاحب۔ ہمارے ایک اور بہت پیارے دوست ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج کی رونق بنے۔ جناب حبیب نواز کہنا، آپ کی تالیاں اس کو ویلکم کہیں گی ہمارے دوستوں کو، تاکہ ہم جلد اپنے پروگرام کو اہتمام دے سکیں۔ سبر صاحب آپ کی اسٹیج کی رونق بنیں جی۔ ہمارے شہر گجر خان کی ادبی شخصیت ہمارا فخر جناب راجہ عاشر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج کی رونق بنے۔ جناب راجہ عاشر صاحب، دوستوں کی تالیاں جی، ان دوستوں کو ہم نے اس کے لیے جس کے لیے آپ سارے لوگ آج جمع ہوئے ہیں، جہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے خطہ پٹوہار میں گجر خان کا جو مقام ہے وہ خطہ پٹوہار کے دل کی طرح ہے، اور یہ جو دل ہے یہ تمام جسم کو خون پہنچاتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں گجر خان کے قلم کاروں کو کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے نظم ہو یا نثر ہو، وہ اس دنیا کی اصلاح کے لیے، ان کو پیغامات دینے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں اس سرزمین کے لکھاریوں نے اہل ادب کو دی ہیں، جن کی شہرت جو ہے وہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر جہاں جہاں ہماری زبان سمجھی پڑھی لکھی جاتی ہے وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ گجر خان کے ایک بہت نمایاں ادبی تنظیم گلدستہ، جس کے چیئرمین جناب حکیم عبدالرحمانی صاحب ہیں، جو کہ خود بھی بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس تنظیم کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس تنظیم کے تحت بہت سے دوستوں کی کتابیں جو ہیں ان کی تقریبیں رونمائی کی جا چکی ہے، اور آج کی جو تقریب ہے یہ گجر خان کی سرزمین سے ایک سفر نامے کا آغاز، سفر نامے کی شکل میں جو ہے وہ آیا ہے ادبی تاریخ میں، اور اس کے مصنف ہیں ہمارے پیارے دوست جناب طارق نجوی صاحب۔ احباب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں تالیوں کی گونج میں صاحب کتاب جناب طارق نجوی صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ رونق افروز ہوں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ صاحب کتاب سفر نامہ لہروں کے دوش پر جناب طارق اقبال نجوی صاحب، اور ہمارے پیارے دوست جناب حمید مرزا صاحب اور محبوب الہی عوان صاحب، جو کہ بہت بڑی ادبی شخصیت ہے ہماری ریاست کی رونق بنے۔ میری فرمائش پہ میری درخواست کے ہمارے درمیان تشریف لائے جی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میں چونکہ یہ سفر نامہ لہروں کے دوش پہ سمندر کی کہانی ہے، تو میں اس کا آغاز بھی اس شعر سے کرتا ہوں۔ ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد اللہ کے پاک نام اور پاک کلام سے ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں بہت خوبصورت آواز کے مالک احمد علی ذاکر سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے لا ریب کلام سے
آج کی اس خوبصورت برس کا آغاز کریں احمد علی زاکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور پاک کلام سے آج کی اس خوبصورت رسم کا آغاز ہو چکا ہے اور اب آپ کے سامنے ہمارے درمیان اس خطے کے بڑے خوبصورت شاعر غلام مرزا غفور الہی صاحب تشریف فرما ہے. ان کا نعتیہ کلام کو بہاری زبان میں پیش کرنے کے لیے میں اپنی بیٹی ثانیہ زہرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مرزا غفور الہی صاحب کا کلام بہاری زبان میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عقیدتیں ہیں اس کو نچاوت کریں. ثانیہ زہرا. ثانیہ اپنا کلام شروع کریں. میں مرزا صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج کی رونق بنیں. جناب مرزا غفور الہی صاحب ان کی حال ہی میں ایک شاعری کی کتاب اٹھوڑے جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے اور بڑی مہیا حاصل کی. مرزا غفور الہی صاحب. پر جو اٹھان لگیا
صاحب کا نعتیہ کلام ثانیہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے، اور اب میں اپنے گجر خان کا فخر ہے نعت کے حوالے سے بڑا نام ماشاءاللہ پاکستان سے باہر تک میرے اس بھائی کی آواز کی گونج ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب امجد رشید سائن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عقائد و جہاں سرور کون مقام کے حضور اپنی خوبصورت عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ جناب امجد رشید صاحب۔ سب سے پہلے تو رسول صاحب کو کتاب کی بہت بہت مبارکباد، اور صرف 3 اشعار میں پیش کروں گا۔ بہت ہی ریٹائرڈ جسٹس بربان داس کے ہندو کا کلام ہے، جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی شان میں لکھا ہے، 3 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اور جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے گا میں اپنے مبارک کانوں سے اس کا درود و سلام پوچھ سکتا ہوں۔ آہستہ پڑھیں یا اونچا آپ کی مرضی، لیکن پڑھیں ضرور۔ صلی اللہ علیہ یا مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، زبان بادب سے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ہے، ساری خوبصورت ہے کہ تو جائے گی بتا نہیں تو ہم ابھی مشکل کشا کی بات کرتے ہیں۔
ہم ابھی مشکل کشا کی بات کرتے ہیں. فرماتا ہے ہاں جی آگے ہو جائیں. کہ وہ من موہن پیا پیا وہ من موہن پیا بھگوان کا من موہ لیا جس نے اسی سندر سجیلے دلربا کی بات کرتے ہیں. ویسے تو میڈیا پہ امجد رشید صاحب کو ساری دنیا سنتی ہے، لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے فرصت سے ہماری یہ خوش نصیبی کہ اس پیارے بھائی کو آپ دوستوں نے لائیو سنا، اور یقیناً ہمارا کہتا ہے کہ خان بانج نہیں ہے. اس نے زندگی کے ہر شعبے میں نہایت نمایاں لوگ، بہت خوبصورت ہیرے جو ہیں وہ پورے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں پیش کیے. اور اسی سفر کا ایک راہی جو ہے وہ آج ہمارے درمیان کہ جس کی کتاب کے حوالے سے آپ سارے دوست ہماری محفل میں تشریف فرما ہیں. ملک محبوب الہی احوان صاحب ہیں، سلیم صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جلیل آفتاب صاحب ہیں، پروفیسر واجد صاحب ہیں، احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اجاز واسطی ہیں، اٹک سے ہمارے پیارے دوست قاری عبد الباسط صاحب اور ان کے ادبیات ہماری اس محفل میں اپنا خصوصی برکت تشریف لائے ہیں. اور جناب عبدالرحمان تابانی صاحب تشریف لائے ہماری محفل میں. سید منتظر امام ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں. یہ جو ایسی جناب قمر علی جاوید صاحب کو ضلع سے ہمارے استاد ساتھی ہیں، یہاں پہ نکال کے ہمارے دوست ہمارے نیم صاحب نظر آ رہے ہیں، نیب بھائی نظر آ رہے ہیں. تو بہت سے دوست جو ہیں وہ ہماری اس محفل میں اپنا خوشی بات نکالتے ہیں. ان ہیروں کو ایک جگہ اکٹھے کرنے کا کوئی نہ کوئی جو ذریعہ ہے وہ ڈھونڈے رکھا ہے. مبارکباد کی مستحق اپنی تنظیم گلدستہ حاجی اعظم صاحب ہمارے تاجر بھائی ہیں، بڑے سماجی آدمی ہیں. گجر خان کے لیے کسی پہچان ضرورت نہیں کہ حاجی اعظم صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے رقم کرتے ہیں. آج کی یہ جو محفل ہے یہ پیارے دوست جناب طارق نجمی صاحب کا سفر نامہ لہروں کے دوش میں، جو کہ اردو ادب میں ارادہ کا اضافہ ہے، اس کی تقریب رونمائی PMA کے خوبصورت حال میں کی جا رہی ہے. میں بلا تاخیر اپنے دوست جو اس حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے ان احباب کو بلاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچے. میں ملتمس ہوں جناب غفور اکبر انجم صاحب سے کہ وہ کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار آپ دوستوں بھائیوں کے سامنے کریں. جناب غفور اکبر انجم صاحب جو بھائی ہیں جناب طارق نجمی صاحب کے بھائی ہو جائیں. آج اتنی خوبصورت محفل سجی ہے تو مجھے آج شخصیت ایک بہت یاد آ رہے ہیں کہ گجران بالخصوص اور بالرحمان میں جب کوئی بھی علمی محفل ہو تو اس میں ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے جس کا احسان ہے ہمارے پروار، اور وہ نام ہے کہ فقیر سید جناب حضرت اختر امام رضوی صاحب کا. کہ وہ ایک ایسے راہنما ہیں ہمارے کہ جن کی وجہ سے آج یہ اتنے جو پودے لگے ہیں یہ آبیاری ساری ان کی. تو میں اپنی بات جو ہے وہ ان کے نام کروں گا تاکہ اپنی بات کا آغاز میں ان کے حوالے سے کروں گا کہ سید اختر امام آ دیکھ تیرے بوٹے لگے ہوئے.
دیکھ تیرے بوٹے لگے ہوئے، سر جی مووی ان کی جڑوں سے اور ہیں پودے اگے ہوئے، ان کی جڑوں سے اور ہیں پودے اگے ہوئے، تجھ پہ تو ہاتھ جوڑ کے دیکھے اترتے لفظ، تجھ پہ تو ہاتھ جوڑ کے دیکھے اترتے لفظ، کشکول امامی سے ہیں یہ سب جڑے ہوئے۔ ندوی صاحب کی یہ کتاب لہروں کی دوش پہ بہت ان کی محنت ہے، اور جب یہ لہروں کی دوش پہ تھے تو ہم 3-4 بھائی ان کی دوش پہ تھے۔ جتنا بھی ہمارا سمندری سفر گزرا، میں اپنے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے ہر لفظ کے ہم گواہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ندوی صاحب کے پاس اس کتاب کے علاوہ اتنا کچھ مواد باقی ہے کہ اگر اور کچھ اور بھی وہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے کوشش کی، اس کا نتیجہ تو کہ یہ جو ادب کے ستارے بیٹھے ہیں انہوں نے نکالنا ہے کہ کس قدر ان کی خوبصورت یہ کاوش ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ طارق صاحب کو جو ادبی اور علمی قلم ملا وہ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہوئی، اور ان کو جو قلم کی روشنائی ملی ہے وہ ہماری ان پڑھ ماں کی تربیت سے ملی، اور کرتاس جو ہے وہ آپ جیسے دوستوں نے اعلان کر دیا۔ میں طارق صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے بھی انتہائی تشکر ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے، اور انتہائی قیمتی وقت آپ صاحب نے طارق صاحب نے مجھے دیا، بہت شکریہ سب دوستوں سر جی تھوڑے سے آگے ہو پلیز۔ شکریہ ادا کیا۔ تو ادھر میری بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے خصوصی وقت نکالا ہے اپنے ہمارے جو پیارے طارق اقبال ندوی صاحب ہیں ان کی کتاب کے حوالے سے، تو یہ بھی حوصلہ افزائی ہے کہ جہاں پہ یہ بچیاں جب ایسے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بڑے نامور لوگوں کو دیکھیں گی، ان کی باتیں سنیں گی، تو ان کے اندر جو لکھنے کی تحریک ہے وہ یقیناً مزید بڑھے گی، اور یہاں سے بھی ہمارے بہت سے اچھے لکھنے والے انشاءاللہ یہ جو گجر خان کی دھرتی ہے یہ پورے پاکستان کو دے گی۔ تو میں چاہوں گا میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید تعلیم کی دعا میں کروں گا۔ اور اسی دوران ہمارے انجمن تاجران کے صدر جناب راجہ جواد صاحب ہماری محفل کے رونق بنے، جی میں باضابطہ طور پہ آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا تو ابھی جو پروٹوکول ہے میں اس کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ کچھ ہمارے عزیز ہیں جنہوں نے بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، میں محترم شوکت محمود قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کتاب اور سارے کتاب اور اپنے کتاب و بحال کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ جناب شوکت محمود قاضی صاحب۔ میں جو یہ فٹباری زبان کا زیادہ کام کر رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا کہ میں اپنی گفتگو جی ہے وہ بھی فٹباری زبان کرا کروں۔ نجمی صاحب کا میں گل کر سکنا ہوں، بڑے چنگے بندے انہوں نے بڑا ایک رابطہ ہے۔ کتاب اج پہلی باری ہتھیش کی ہے تو کیا پتہ لگا کہ اس وچ کیا لکھے ہے، پڑھ صاحب گل کر سکتا ہے صاحب ٹھیک ہی لکھا اس نے اعتماد جو لکھا اسی نے ٹھیک ہی لکھا اس نے، لیکن ایک گل ہے دیکھو دوسری کتاباں تو وہ آئیاں کہ سر جی بیک سے آ جائیں پلیز۔ فلانی جی گئے فلانی جی گئے بڑا چنگا سی، لیکن لہرا کا دوست خدوش جڑا نا یہ میں کم از کم پہلی باری کرتا کرنا تے پھر نجمی صاحب جیسا خدوس آدمی تے انہاں اپنا خدوس بھی پایا اسی تے انہاں جگہ کا ذکر بھی بڑے دل نال کیتا اسی تے یقیناً چنگی ہے۔ پر نالے ہے بھی ماڑے گرائیں نا جی، جس واسطے میں دیکھا سب بہت چنگی ہے۔ تساں سارے
سا کتاب پڑھو انشاءاللہ فائدہ ہو سی. میں چونکہ 12ویں 3 کھلوتی انتظار کرنی تو میں درخواست کی سی کہ میں جلدی اجازت دی جائے تو بڑی مہربانی سے سارے یہ بڑے سونے مختصر بڑے جامع لفظوں میں جناب شوکت محمود قائد صاحب اپنی پیاریاں گلاں تساں سامنے پیش کیتیاں. یقین منو کہ قائد صاحب کی سننے نا ہمیشہ دل کرنا کیاں کہ یہ پٹواری زبان نے جتنے لکھنے والے نا یہ انہوں نے سریا پر ہاتھ نہ رکھا ہونا انہوں کی حوصلہ افزائی ہونی تو لکھنے والے لکھنے کتاباں چھاپنے والے کتاباں چھاپنے تو شاعری کرنے والے بھی حوصلے نہ لکھنے کہ سارا کوئی سرپرست آ سارے سریا پر کوئی سائن کیا. بہت ساری تاریخیں جنگا بھی شوکت محمود صاحب نے گائیں کہ یہ اپنے زبان اپنے علاقے اس کی ترویج واسطے ہمیشہ کام کرنے. اپنے بلا تاخیر جناب ہمارے سابق MLA اللہ کرے آئندہ بھی بنے لیکن یہ MLA ہوں یا نہ یہ ہمارے خطہ پٹوار کے دلیر بیٹے ہیں نڈر بھائی ہیں. یہ ہر شکل میں لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں. لیکن اس سے قبل تالیوں میں راجہ جاوید اخلاص صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے بازنے کے لیے کہ آپ تشریف لائیں جناب راجہ جاوید اخلاص صاحب. سب سے پہلے تو میں محترم بھائی بڑے بھائی نبی صاحب کا فیملی کا ان کی سر جی اس میں زوم ہے پلیز. خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پٹوار کے حوالے سے اور اپنے سفر نامے کے حوالے سے میں تھوڑا سا چند اوراق لائے تو میں نے دیکھا کہ شاید پوری دنیا میں یہ گھومے پھرے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اب بہت کم لکھاری بھی بڑے کم رہ گئے اور پڑھنے والے بھی ناپید ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ اس قسم کا کوئی انٹلیکچوئل فنکشن ہو تو پھر یہ حال میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو ہماری سب کی دلچسپی کا یہ مظہر ہے کہ رفتہ رفتہ ہم لٹریچر سے پڑھائی سے لیبارٹریوں سے اسی طرح باقی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہمیں اپنی تاریخ کا ہمیں اپنی ہسٹری سے ہمیں بہت ہمیں ایک قسم کی نابلدی ہو رہی ہے. ہم آگاہ نہیں ہیں کہ کس طریقے سے آباء و اجداد نے کیا میں پاکستان ہوا کہ کیا ساری چیزیں جو ہے پڑھنے سے ہمیں ہیں جس کی ہمیں بہت ہی کمی محسوس ہو رہی ہے. اسٹیج پہ بھی ماشاء اللہ ہمارے دوست قائد صاحب اور سارے ماشاء اللہ جو دوست بیٹھے بڑے لرنر لوگ ہیں. اعلی علماء سے بھی اس کا واسطہ انہوں نے بڑی خدمات کا انجام دی ہے پٹواری کے حوالے سے. تو سچ لکھنا سچ بولنا اور سچ پڑھنا یہ اوکے سر. ایک بات میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی سینئر بیوروکریٹ جو ایک لحاظ سے بیوروکریٹس کی پرائم منسٹر آف پاکستان یہ پوری ایک تاریخ ان کی جو ہے وہ موجود ہے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو پچھلے دنوں مجھے ایک ایونٹ میں وہ مل گیا بیٹھے مل گئے تو انہوں نے کہا کہ ساری فیملی جو ہے اس وقت ان کا داماد جو ہے وہ اس وقت چیف کمشنر ہے. بیٹا ان کا جو ایک داماد ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے اسلام آباد کا کمشنر ہے. بیٹی انہوں نے FPR میں DC کمشنر کے رینک میں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے سوچا کہ میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کا اور ایک بالکل ایک جو ایک ہسٹری ہے اس کو میں مرتب کروں اور دیکھوں کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ 1975 سے لے کر آن ورڈ یہ کیا ہوتا رہا ہے. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا. بڑے ہائی پروفائل لوگوں سے ملے, آرمی چیف سے ملے, DGI سے ملے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس سلسلے میں. لیکن وہ کہنے لگے کہ میرے ایک دوست نے مجھے سمجھایا کہ آپ کی پوری فیملی اس وقت جو ہے نا یہ بیوروکریسی میں موجود ہے اور اگر یہ آپ نے سارا سچ لکھ دیا تو پھر آپ کو شاید بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے تو پھر انہوں نے کہا جی میں لکھ تو دوں گا لیکن پبلش ہوگی میری
موت کے بعد یا میری دنیا سے جانے کے بعد، یعنی یہ ہے اصل حقیقت۔ اگر آپ سچ لکھیں تو اس کے لیے بہت ساری، لیکن سچ لکھنا چاہیے، سچ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اور اس سے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی فائدہ تھے۔ اسی طرح میں اپنے بارے میں اگر یہ کہوں کہ 1979 سے لے کر 2018 کے درمیان جتنے بھی سیاسی اتار چڑھاؤ آئے وہ سب ہم ان سے گزرے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات کہ جن کا اگر ہم اظہار کریں، کچھ تو اسٹیٹ سیکرٹ بھی ہیں، لیکن اگر اظہار کریں تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں یا لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سوشل میڈیا کے دور میں اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ آنی چاہیے، سچ بھی لکھنا چاہیے، لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کا فیس بھی کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے جو لکھاری ہیں جو اپنے زمانے عمری کے حوالے سے لکھتے ہیں، علاقے کی تاریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں، علاقے کی جغرافیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ملک کے سیاسی تناظر میں لکھتے ہیں، یہ قابل عزت اور قابل فخر اور قابل قدر لوگ ہیں۔ اور اس سلسلے میں بھی ایک اپنی یادداشت کا جو ہے یہ جمع کر رہا ہوں۔ تو نبی صاحب آپ سے آپ سے بھی کہ اس پر آپ کی معاونت کی جو ہے مضبوط ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بہت ہی چیزیں جو ہے گزر خان کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، اور نئی نسل کو جو ہے نا یہ لیٹرل اسپرٹ وہ چیزیں جانے چاہیے تاکہ وہ سیکھیں اور ان کی کیپیسٹی بڑھے، ان کا سوچ اور ان کا انداز بدلے، حب الوطنی پیدا ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس ایسا مواد ہے انہیں لکھنی چاہیے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ صاحب ماشاء اللہ پہلے ہی سلسلے میں کام کر رہے ہیں پٹواری کے حوالے سے، جہاں میں چھٹی موٹر کے حوالے سے باقاعدہ عال عمران کے نام پہ ایک درسگاہ یا ایک جو لائبریری خاص طور پر قائم کی ہے، تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے گزر خان کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور رکھے، میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اصل میں ہے تو یہ بڑی ناخوشگوار چیز کہ میں یہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک فنکشن ہے ہمارے اپنے گاؤں میں، تو کافی 2-3 ہزار لوگ کو جو ہے نا موڑ دوڑ کے حوالے سے وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ چیف گیسٹ انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، ابھی وہاں سے پونے آ رہی ہے، موسم بھی خراب ہے، اس لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے مجھے بہت بہت شکریہ آنے والے تمام ممبران کے خاص طور پہ آپ ہمارے بہت شکریہ پاکستان۔ جاوید اخلاص صاحب بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ ایک تو ہماری محفل میں ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازا، اور ساتھ ساتھ بڑی خوشخبری دے کے گئے کہ یہ اپنی تحریروں کو جو ہے وہ کتابی شکل میں لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، صرف ادیب شاعر جو ہے وہ تو لکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب نظام حکومت میں شامل لوگ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو یقیناً نئی نسل کے لیے بہت ہی اچھی باتیں سامنے آئیں گی۔ آج کی اس تقریب کے سائر صدر ہمارے گجر خان کے تمام افراد ہمیشہ سے ان کی محبتوں کے مقروض رہے ہیں، اپنی سرزمین پہ دعوت دی، تو یہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں آج کے ساتھ صدر جناب ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ اپنی کچھ عدالت میں تشریف فرما چکے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف لائی ہماری مہمان خصوصی جناب فاطمہ عثمان زاہد صاحبہ، وہ بھی ہماری اس درخواست پہ ہمارے گجر خان کے اس خوبصورت حال میں تشریف لائیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یقیناً ادھر سے زیادہ تالیاں ہوں گی جیسے ہمارے پیارے دوست بہت اچھے کالم نگار شاعر ادیب جناب نئی سرحدی صاحب ہماری اس محفل میں رونق افروز ہوئے، ان کی عزت افزائی میں ان کو بھی ہم اپنے گجر خان میں اس حال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ساری تالیاں آنے والے معزز محترم مہمانوں کو۔ اور میری نظر ابھی پڑ رہی تھی، میرے دوست صحافی اٹھ گئے، ملک جاوید اقبال صاحب یہاں تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کے۔
مرزا ہمایوں صاحب مجھے پیارے بھائی نظر آ رہے ہیں، ہمارے محفل میں تشریف لائے کی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی۔ کتاب لہروں کے دوش پہ، اس پہ اپنے خوبصورت الفاظ کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب مرزا غفور الہی صاحب سے ملتمس ہوں، جو خود صاحب کتاب ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جناب مرزا غفور الہی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں طارق نقوی صاحب کو دل کی اطلاع گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے دھماکہ خیز انداز سے صاحب قلم ہوئے ہیں اور قلم قبیلے میں وہ اس شاندار انداز سے انہوں نے انٹی ڈالی ہے کہ ان کی کتاب پڑھ کے ذرا بھر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی لکھائی کی پہلی کتاب۔ طارق نقوی صاحب کے خاندان سے میرا جو تعلق ہے وہ رشتہ 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے کہہ رہے ہیں۔ ان کے 2 بھائی میرے کلاس فیلو رہے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ایک ہی ٹاٹ میں دائیں بائیں بیٹھ کے گورنمنٹ ہائی اسکول توفیقہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور ابھی میری کتاب شائع ہوئی ہے تو ہماری بیٹی نے بڑی محبت اور الفت سے آقا نامدار کی حضور جو میں نے کلام لکھا اس کو بڑی محبت اور الفت سے پڑھا، جو یوٹیوب پہ بڑی خوبصورت لگتا ہے۔ جب میں نے کتاب پڑھی ہے، ویسے تو سچ پوچھے تو نجمی صاحب جو ہے نا وہ کافی عرصے سے وہ پٹواری کا لفظ ہے ہنگلی، کافی عرصے سے ہنگلیاں لے رہے ہیں، مجھے کوئی مناسب الفاظ نہیں مل رہا اس کے اردو کے لیے۔ تو شاید بھاشمی صاحب نے کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے ہنگلی رکھا ہے۔ بڑے عرصے سے ہنگلیاں بھر رہے ہیں کہ میں کسی طرح جو ہے نا وہ اندر سے نکل کے ہوا میں پرواز کرے میری کتاب، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بھرپور تیاری کی ہے میڈیا کے اوپر، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ شائع ہونے سے پہلے ہی شائع ہو چکی، بلکہ اب آپ کہیں کہ لیک ہو چکی ہے، وائرل ہو چکی ہے۔ تو ان کی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے کسی کو بوریت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کہیں تھوڑا سا ذکر کوئی کالے ایک آیا ہے نا، انہوں نے فوراً ہمیں کہا رہا کہ حسین زلفوں کا ذکر کر دیں، اور اگر اور کہیں جو ہے نا شارک مسئلے نے حملہ کیا ہے تو فوراً یہ آئرلینڈ پہنچ گئے تاکہ وہاں سے چھٹیاں مانگنے لیں۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی محبت، گرفت، یادداشت اور الفت کے ساتھ انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے، اور واقعات میں ایسا تسلسل ہے کہ جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے کہ میں اس میں کوئی وقفہ نہ کروں، کہ کوئی بات اس میں رہ نہ جائے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اور آخر میں ایک بار پھر میں طارق نقوی صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو، ماشاءاللہ یہ ایک بندے کی محنت نہیں ہوتی، یہ جو کتاب ہے مجھے اس کا اندازہ ہے کہ جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کتنا ورک کرنا پڑتا ہے، کتنا کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر جب آپ اپنی یادداشتیں لکھتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں تو فوراً آپ قلم بند کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو 25-30 سال پہلے کی بات جو ہے وہ قلم بند کرنی پڑے، اور پھر ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہی لکھ رہے ہیں۔ اور خاص کر کے جو ہے نا وہ میرے خیال ہماری بابی نے وہ کہانی پڑھی کوئی وہ جو کہہ رہا کہ ایئرپورٹ پہ نا طارق نقوی صاحب نے نا وہ اس مصر کی حسینہ کا جو ہے نا وہ زلفوں کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ دل کرتا ہے کہ ایسی کہانیاں لکھیں، ویسے جلدی پڑھی تو پڑھ لیں، باقی اس کے بعد آپ جو ہے ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، بڑے مختصر جامع الفاظ میں مرزا غفور الہی صاحب کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنی جو خیالات کو آپ تک پہنچا رہے تھے، اور اب میں ان
کے بعد ملتمس ہوں ہماری محفل میں موجود ہیں جناب راجہ جواد احمد صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب و ساری کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. جناب راجہ جواد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیروا فی الارض صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ادبی حلقوں کے سروں کے تاج، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، لیلوں کے دوش کی کتاب جو طارق نجمی صاحب نے جب مجھے دی تو احمد واد بھوکر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آج کل پٹوار پریس کلب کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کو کیا کہا جائے کہ جو صدارت کے امیدوار ملک احمد صاحب پارٹنر ہے تو دکان کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور دکان پر میری ڈیوٹی ہے. اور نجمی صاحب محترم جب آئے تو دکان پہ ملاقات ہوئی اور ابھی ثاقب امام رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا ہے تو کیا نہ کوئی غلط بات نہ کہنا. تو جی جو کچھ پڑھا ہے، کچھ الفاظ پڑھے ہیں، کچھ خوراک کھانے، وہ کاؤنٹر پہ ہی کھڑے ہو کے پڑھے. اور اب انکاؤنٹر کر دیں. ہاں جی، انکاؤنٹر تو آج کل ہو ہی رہا ہے. تو ایک تو بات جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ یہ ہے کہ جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے، ایک ہوتا ہے سفر نامے کے اندر، اس کے اندر چاشنی پیدا کرنے کے لیے، سنسنی پیدا کرنے کے لیے، اور وہ محبت اور اس طرح کے معاملات کو اور اپنے آپ کو بہت کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ شامل کر دیا جاتا ہے. اصل مواد اس میں بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شامل بہت کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالص ہونا ہے، اس کے اندر ملاوٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. صرف اس کو جوڑنے کے لیے جو چھوٹا موٹا ٹانکا ہوتا ہے وہ اس کے اندر لگایا ہے. تو یہ بات بڑی تسلی بخش ہوئی کہ تھوڑے سے ایک دو صفوں کے ان کے جو مکالم تھے یا جس طرح بھی تھا اس کے پڑھ کر پورا منظر جو ہمارے سامنے آ جاتا. اور سب سے پہلے جب ان کے بھائی ابھی گفتگو ان کو یہاں پہ بلایا گیا تو جیسے انہوں نے کہا کہ لہروں کے دوش پہ تھے یہ اور ہم ان کے دوش پہ تھے، تو میرے اندر وہ ایک چیز کھڑی ہوئی. تو میں نے کہا کہ اگر انہوں نے طارق نجمی صاحب کے کندھوں کے دوش پر تھے تو اللہ ہی حافظ ہے کہا. اس لیے کہ یہ 1976 سے لہروں کے دوش پہ تھے. تو بیلان ایئرپورٹ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ میرا خیال ہے حضور صاحب پہلی دفعہ وہاں پہ گئے اور نجمی صاحب ان کو لینے کے لیے جب ایئرپورٹ گئے تو وہاں جس شہر میں جا کے پہنچے تو ایئرپورٹ کا جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ پھر دوبارہ ان کو 3 گھنٹے کا سفر واپسی کا کرنا پڑا. اور یہ پتہ چلا کہ ان کی بندرگاہ کے قریب 15-20 منٹ کا رستہ تھا ایئرپورٹ کا، اور یہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے اس شہر کے اندر جب آئے تو غفور صاحب خود ہی تنگ پڑ کر اپنے جہاز پر پہنچ چکے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے دوش پہ تھے تو پھر تو آپ کی ہمت ہے اور میرا خیال ہے بھائیوں نے حق آپ نے ادا کیا. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مجالس ابھی میں جہاں پہ کہہ رہا تھا یہ بڑی ادبی مجالس ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آ کر بعض اوقات اکثر محفل میں بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ہم جیسے بے ادب لوگوں کی بدولت ہوتا ہے کہ اس طرح کی مجالس کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ بے ادبی غالب آ گئی ہے. تو آخری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مچھلیوں کا ذکر کیا ہے. ایک تھی ڈالفن، شارک، ویل مچھلی. جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور ساتھ نجمی صاحب نے کہا کہ سمندر کی دنیا کچھ اور ہی ہوتی ہے، الگ ہی ہوتی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا الگ شکل بھی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے جو اب یہ پاکستان کے اندر، جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جو ہمارے رہن سہن کے اندر ہے، جو ہمارے کلچر کے اندر ہے، جو ہمارے مزاج کے اندر ہے. ہمارے اس پاکستان کے اندر یا ہماری زندگی کے اندر جو زمین کے اندر ہم بسنے والے ہیں، جہاں انسانوں کی زندگیاں ہیں، جہاں انسان موجود ہیں،
وہاں ڈالفن مچھلی بھی موجود ہے، وہاں بیل مچھلی بھی موجود ہے، وہاں شارک مچھلی بھی موجود ہے. اور واقعی شارک جو ہے اس کے اپنے جسم سے زیادہ بڑا جبڑا ہوتا ہے، اس کے دانت زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں، اور جہاں انسان کی بھوک سونگ لیتی ہے، یا نجمی صاحب نے کہا خون کا ایک قطرہ بھی اگر کسی انسان کا گر جائے تو اس کی بھوک میں وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. نجمی صاحب آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اس معاشرے کی شاد مچھلیاں کمزور اور بے بس انسانوں کی اس بھوک کو سونگ کر اپنے جبڑوں کے اندر دبانے کے لیے، اس کی چیڑ پھاڑ کرنے کے لیے وہ آتی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک اور مچھلی جو ویل مچھلی ہے، ڈیڑھ قامت مچھلی ہے، 150 فٹ 200 فٹ کہتے ہیں، اور پھر وہ اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جب وہ جوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہاں پہ بھی ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں، وہ الگ الگ بھی ہوں تو بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں، لیکن جب کچھ ادارے جوڑے کی شکل میں آ جائیں تو پھر ان کا سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ چھوٹی کشتیوں کو، چھوٹے جہازوں کو ہوتا ہے بالا کر دیتی ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کے پہلے سفر کے اندر جب سمندر کے اندر طوفان آتا ہے اور ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، قید بھی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خون بھی ان کی قید کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بھی اکثر اوقات اسی طرح سمندر کے اندر اس جہاز، چھوٹے جہاز کی مانند ہوتا ہے. طوفان آتا ہے، اوپر نیچے ہچکولے کھاتا ہے اور ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ کبھی کبھار رات کو سوتے ہیں، صبح پھر کچھ حالات پرسکون ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈالفن مچھلی کا میں ذکر کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈالفن مچھلیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈالفن مچھلیاں جس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہیں، انسانوں کے اندر بھی ڈالفن کی خصوصیات ہوں، وہ بھی ایک دوسرے کی خیر خواہ ہو جائیں، ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اپنے پیٹ کی غذا اور بیٹے کی غذا نہ بنائے، بلکہ ڈالفن مچھلی جس طرح انسان دوست ہے. مجھے اس بات کی حسرت ہے، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ ہم انسان کم از کم انسان کے دوست بن جائیں، انسان کے خیر خواہ بن جائیں، انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شامل ہونے والے بن جائیں. آج جو اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جو اپنے عزائم کے لیے، جو اپنی خواہشات کے لیے، جو اپنی تمناؤں کے لیے ظلم اور جبر کا جو ایک بازار قائم کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یہ عالم اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ انسانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا کر دے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی اصل کی طرف آ جائیں. وہ اصل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ قرآن جب غار حرا سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اتر پہ نازل ہوتا ہے، اور وہ جب معاشرے کے اندر اس کو نافذ کیا جاتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ وحشی اور خونخوار وہ معاشرہ اور امن معاشرہ ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے محبت بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے والے خود تو پیاسے اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن جب پانی کی آواز آتی ہے تو زخمی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں پانی پہلے اسے پہنچا دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. جب آئیں گے تو ہمارا سمندر پرسکون ہو جائے گا. جب آئیں گے تو ہمارے جہاز اور ہماری کشتیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بجرے جو ہیں وہ بھی پرسکون لہروں کے اوپر چلیں گے، اور پھر ان لہروں کے دوش پر چلیں گے تو پرسکون ہوں گے، طغیانی نہیں ہوگی، کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا. اور اس سمندر کے اندر نہ کسی ڈالفن سے کوئی خطرہ ہوگا، نہ کسی شارک سے خطرہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ علیہ. جنہوں نے خوبصورت انداز میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کی، اور نہ صرف جو معاشرے کا مثبت نما روح کو ایک خوبصورت چہرے میں بدلنے کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے، اس نظام کو آپ کے سامنے راجہ جواد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں رکھا. میں چاہوں گا کہ بہت ساری تالیاں میرے پیارے بھائی راجہ جواد صاحب کے لیے، اس نے خوبصورت الفاظ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے. ہماری محفل کی رونق بنے
ہمارے نوجوان سیاسی سماجی رہنما بڑا کام کرتے ہیں. وکیل اسلام صاحب ہماری محفل کی رونق بنے گی, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب امجد ممتاز گلیانی صاحب جو کہ ہمارے پیارے بھائی دوست امتیاز گلیانی صاحب, جن کے بھی پچھلے دنوں ہم نے ایک خوبصورت کتاب امتیاز نامہ کی رنمائی کی تھی اور اس کی صدارت بھی محترم ڈاکٹر نثار قرابی صاحب نے فرمائی تھی, وہ بھی تشریف لائے ہماری محفل کی رونق. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب میں بلا تاخیر محترم راجہ عاشر صاحب سے کہوں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں اپنے الفاظ سے کتاب اور صاحب کتاب کا ذکر کریں. جناب راجہ عاشر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر ادبی تنظیم گلدستہ کو اور صاحب کتاب جناب راجہ طارق نجمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اصحاب علم و دانش یہاں تشریف فرما ہیں. محترم ڈاکٹر نثار قرابی صاحب, حکیم عبدالرؤف جانی صاحب, ثاقب امام رضوی صاحب, احمد نواز مکر صاحب اور دوسرے افراد جو اس کتاب کے فنی محاسن کا جائزہ بھی لیں گے. اور مجھے اپنی اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں, بہرحال 2-3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. محترم راجہ طارق نجمی صاحب کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی ہے. یہ ایسی عمر ہے جب آدمی کو بالکل بوڑھا نہیں ہوتا لیکن جوان بھی نہیں کہلا سکتا. یہ علیحدہ بحث ہے کہ مرد کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتا اور اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. اس عمر میں آدمی لکھ سکتا ہے اور اسے لکھنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. نجمی صاحب نے سب سے مشکل سن کا انتخاب کرتے ہوئے سفر نامہ لکھ دیا. آپ کا سفر نامہ لہروں کے دوش پر پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے اپنی جوانی کے خوبصورت 36 سال سمندر کی سیاحت میں بسر کر دیے, جہاں ہر لمحہ خوف کے بادل بھی منڈلاتے ہیں, سرد ہوائیں بھی سرسراتی ہوئی گزرتی ہیں, ٹھنڈک کا احساس بھی ہے, جہاز کے ڈولنے کا خطرہ بھی موجود ہے. سمندر کی لہریں جب بکھر جائیں تو کون ان کے آگے باندھ سکتا ہے. جو بھی سامنے آئے گا فس و فاشات کی طرح بہہ جائے گا. آپ نے متعدد ملکوں کا سفر کیا, یورپ, ایشیا, افریقہ اور افریقہ کے شہروں, قصبوں اور بندرگاہوں کو دیکھا, مختلف اقوام کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا, مختلف بولیاں, لب و لہجے اور نغمے سنے. لیکن ان سب سفروں میں ایک خواہش ہمیشہ ان کی ہم سفر رہی ہوگی کہ کاش کوئی اپنے علاقے کو درخان کا فرق مل جائے جس سے اپنی مادری زبان پٹوہاری میں دل کی بات کی جائے, اور یہ خواہش کسی نہ کسی مقام پر پوری ہوتی رہی. نجمی صاحب منجے ہوئے صحافی ہیں, ماہر تعلیم ہیں, خوش اخلاقی سے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنانے کے فن سے بخوبی واقف ہیں. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نجمی صاحب سفر نامہ اور وہ بھی اعلیٰ پائی کا لکھ سکتے ہیں. سفر نامہ پڑھ کر لگتا نہیں کہ یہ ان کا پہلا سفر نامہ ہے. مناظر کی خوبصورت تصویر کشی اور ان تصاویر میں کمال کا رنگ بھر دیا ہے. قاری نجمی صاحب کے ساتھ ساتھ لہروں کے دوش پر سفر کرتا محسوس کرتا ہے. شاید یہ سمندر کا سفر نامہ تھا, اس لیے نجمی صاحب کو مستنصر حسین طارق کی طرح کوئی حسینہ نہ مل سکی جو نجمی صاحب کا دل بہلاتی اور قائرین نجمی صاحب کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتے. البتہ PIA کی فلائٹ میں ایک پاکستانی دوشیزہ کو ان کے ساتھ بیٹری کی سعادت حاصل ہوئی. نجمی صاحب اس دوشیزہ کی زلفوں کے اسیر تو ہوئے لیکن بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی, اور نجمی صاحب نے اس بات کو غنیمت جانا کہ اس کا سر اپنی گود میں رکھنے کی بجائے عقیدت سے اس کے بال اپنی گود میں رکھ کر بلوٹی میں چلے گئے. نجمی صاحب نے ملکوں دیکھا سمندر, اور پھر سفر نامہ لکھ کر ہمیں بھی سمندروں کے دلکش نظارے کرا دیے. میں نے اس سے قبل سمندری سیاحت کے حوالے سے کوئی سفر نامہ نہیں پڑھا تھا, اس لیے اس کو پڑھنا میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ رہا. میرے خیال میں وہ مصنف کامیاب ہے جس کی تصنیف پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کہیں کہ وہ ہمارے ملک کا سفیر, نمائندہ اور ترجمان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نجمی صاحب نے اپنے سفر نامے میں اس بات کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کرے زور قلم ہو.
ہمارے گجر خان نے یہ حوالے سے ستارے کے مطابق بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے لگا طارق نجمی صاحب کی کتاب کے اوپر اظہار کیا. اب میں ملتمس ہوں جناب حبیب نواز قریشی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ نجمی بھائی کی بارگاہ میں پیش کریں. جناب حبیب نواز قریشی صاحب, بہت ساری تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آج کا خوبصورت پروگرام اپنے محترم بھائی طارق نجمی صاحب یہاں پر میں یہ اعداد میں دیا جا رہا ہے, یہاں پہ ایک بات ضروری کہنا سنتا ہوں کہ بے شک ہماری عمروں میں کافی فرق ہے, لیکن 10 سال سے محترم طارق نجمی صاحب سے میری جو ملاقات گپ شپ ہو رہی ہے, لیکن یقین جانیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ جناب طارق نجمی صاحب اتنا عرصہ گزار چکے ہیں اور انہوں نے جس طرح ہمیں ایک ماحول دوستانہ دیا. بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہم عمر ہیں, ہمارے ساتھ ایسے گفتگو کرتے ہیں جس طرح دوستوں اور بھائیوں کی گفتگو ہوتی ہے. اور یہ شخصیت بے شک میرے لیے قابل فخر ہے, لیکن آج جو ان کی کتاب لہروں کے دوش پہ یہ پڑھی اور اس پہ ان کے خوبصورت انداز کو دیکھا تو مجھے مزید فخر محسوس ہوا. یقین جانیے یہ پڑھ کر ایک خواہش بھی آئی کہ اس وقت ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے. وہ ضرورت کیا ہے کہ ہم حقائق کو پیش کریں, ہم حقائق کو لکھیں. ہمارے ساتھ جو کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں ہم انہیں کتابی شکل میں لائیں, جس طرح محترم راجہ جواد صاحب نے اور ہمارے مختلف معززین نے یہاں یہ بات بابت لائی کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہمیں پیش آ چکی ہے کہ ہم نے حقائق کا سامنا بھی کرنا, ہم حقائق کے ساتھ چلنا بھی ہے اور حقائق کو سننا بھی ہے. یقین جانیے اگر آج ہمارے بھائی, اگر آج ہمارے دوست جن مسائل سے اس نظام کی وجہ سے گزر رہے ہیں, اگر حقائق نامہ کے نام سے ان کتب لکھنا شروع کریں, یقین جانیے بہت سے چہرے بے نقاب ہوں اور ہمارے اس ملک کے نظام کی بہتری کے لیے بہت سی آسانیاں نظر آئیں. تو یہ کتاب لکھنا یہ ہمارے بھائیوں کا ایک ایسا, ہمارے گجر خان کے باسیوں کا ایک ایسا شروعات ہے جسے ہم سب کو ان کی پیروی کرنی ہوگی. یقین جانیے کہ جب بھی ہم اس پہ ذرا سی کوشش کریں گے, بات ہے کوشش کرنے کی, کہ جب ہم ذرا سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور جب ایک حقیقت کہ جب ہم اپنے مسائل اور ان مسائل میں گرنے والوں کے نام تحریر کریں گے, اس مشکل وقت میں, اس انتہائی خطرناک دور میں ان چہروں کو بھی لکھیں گے جن چہروں نے ہماری آنے والی نسلوں کی خوشیاں لوٹ لی, تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے. ماشاءاللہ جیسے نواز قریشی صاحب جان کے بڑا نازک ہے, تو میں نے یہ میرے اندر ایک فرض ہے یا جراثیم ہے کہ مجھے اپنے گجر خان سے بڑی محبت ہے.
اور میں ہمیشہ ان ستاروں کو ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ جن کا تعلق خطہ پٹھوار کے اس دن گجر خان سے ہے اور وہ دنیا کے کسی مقام پہ اپنے اس خوبصورت علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور روشنی بکھیرتے ہیں جس سے کئی لوگ راستہ دیتے ہیں. تو انہی میں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق ہماری لڑکی گجر خان سے ہے آج ہماری میں تشریف لائے. ورنہ پاکستان کا کون سا علاقہ ایسا نہیں جنہوں نے ان کو بلا کے جسم پرستی میں پروگرام کر کے فخر محسوس نہیں کیا. ہمارا فخر آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مقتدرہ قومی زبان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب راشد حمید صاحب سے ملتمس ہوں. پلیز یہ بات کیجیے گا. جناب ڈائریکٹر راشد حمید صاحب ہمارے درمیان.